قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو اگر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا نا کہ الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو عورتوں پہ فضیلت ہے، تو قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ عاشروہن بالمعروف، اے لوگو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو۔ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر چند چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شوہر کی کیا ذمہ داری ہیں اور بیوی کے کیا حقوق اور بیوی کے ذمہ کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں جو اسے پوری کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے، نکاح ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ سے پاک صاف ہو کے ملاقات کروں، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اور پھر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان واویلا کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 ایمان بچا لیا۔ یعنی نکاح ایک ایسی عظیم نعمت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نیک عورتوں سے نکاح کرو، اگر تم فقیر ہو تو اللہ تمہیں امیر بنا دے گا اس سنت کی برکت سے۔ اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کلہ متاع و خیر المتاع المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا ساری کی ساری سامان ہے، بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ یعنی ایک ایسا عظیم رشتہ ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی کا، تمہاری بہن کا، اس کے رشتے کے لیے ایک نیک آدمی آئے جس کا تمہیں حسب و نسب پسند ہو، فزوجوہ، تو تم فوراً اس کا نکاح کر دو۔ وَإِلَّا فَتَكُونَ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اگر رشتہ ملنے کے باوجود، اسباب جو ضرورت کے ہیں وہ ہونے کے باوجود، محض اپنی انا کے لیے یا محض صرف ایک دنیاوی لالچ کے لیے کہ اتنا جہیز ہونا چاہیے، اتنا سامان ہونا چاہیے، اتنے لوگوں کے کھانے کا بندوبست ہونا چاہیے، مختلف ڈشزوں کے لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں، ان دنیاوی لالچ کے لیے اور اپنی انا کو برقرار رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے ٹائم پہ نکاح نہ کیا نا، فَتَكُونَ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ کبیر، زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اور آج دیکھ لیجیے اسی حالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو اس موذی وائرس سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ ان دنوں میں بھی تو نکاح ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، تو کیا سادگی سے جو نکاح ہو رہا ہے وہ نکاح نہیں ہے؟ وہ جو حالوں کے لاکھوں روپے آپ خرچ کرتے تھے، اب جو لوگ نکاح کر رہے ہیں وہ پیسے خرچ نہیں ہیں، تو کیا میاں بیوی کا تعلق نہیں ہو رہا؟ کیا حقوق زوجین، کیا میاں بیوی ایک نکاح والے رشتے سے نہیں آپس میں جڑ رہے؟ تو آئیے سب سے پہلے مردوں کے حقوق کے متعلق اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کو ان کا حق مار خوشی سے دے دو۔ نکاح کرنے کے بعد پہلا جو مرحلہ ہے، آدمی کو چاہیے جتنا حق مار مقرر ہوا وہ خوشی خوشی عورت کو دے دے۔ یہاں بھی ایک قابل سمجھ بات میں عرض کرتا چلوں، بسا اوقات ہوتا یہ ہے جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے لوگ اپنی ناک کو اونچا رکھ کے کہتے ہیں لکھ لو 10 لاکھ روپے حق مار۔ اب 10 لاکھ دینے کی طاقت ہی نہیں، ساری زندگی اسی حق مار پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ عورت کہتی ہے میرا حق مار دے دے، آدمی کہتا ہے دے دوں گا کوئی بات نہیں ہے۔ اب طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کر کے کسی طریقے سے مجھے عورت معاف کر دے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، بسا اوقات بیٹے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، باپ اوپر سے کہتا ہے لکھ لو 50 لاکھ روپے حق مار۔ وہ بھائی بیٹے میں طاقت نہ ہوئی، آپ نے تو دینے نہیں، بیٹا تو پھر مجرم رہا۔ اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا، بیوی کا حق مار نہ دیا تو وہ تو اس کے ذمہ قرض ہے، پھر اولاد بھی ادا نہیں کرتی۔ ایک یہ
اور دوسرا بساؤ کا اتنی حد تک بھی گر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی لکھ لو 25 روپے حق مار. بھائی 25 روپے بھی کوئی حق مار ہوتا ہے؟ یہ کہیں گے نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو، حق مار کو کیا کرنا ہے، ہم نے تو حق مار لکھنا نہیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہی نہیں. جو نکاح پہ آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، جو شریعت نے آپ پہ فرض و واجب یا سنت قرار نہیں دیے، وہ تو آپ کر رہے ہیں. جو حق مار ایک واجب ہے وہ نہیں کر رہے. یہ نہیں، دو طریقوں سے، ایک تو یہ ہے کہ بالکل نہیں، اور ایک طریقہ کہ لاکھوں کروڑوں روپے رکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے، کم از کم جو حق مار ہے شریعت میں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، لا مہر لأقل من 10 دراہم، 10 درہموں سے کم کوئی حق مار نہیں ہے. درہم ہوتے ہیں چاندی کے، 10 درہم چاندی کا جو وزن بنتا ہے وہ 3.25 تولے، 2 تولے اور 7.5 ماشے چاندی. کم از کم اتنا حق مار رکھنا ضروری ہے. عرف میں جتنا بھی حالات کے مطابق چاندی کا ریٹ ہو، کم از کم 3.25 تولے چاندی یا اس کے کم قیمت حق مار کوئی رکھے گا تو یہ جائز نہیں. اور اگر کسی نے رکھ بھی لیا تب بھی اتنا دینا لازم ہے. ہاں، زیادہ کی کوئی حد نہیں. میاں بیوی فریقین جتنے پہ راضی ہو جائیں اتنا حق مار رکھ سکتے ہیں، لیکن اتنا حق مار رکھیے جتنا آپ ادا کر سکتے ہیں. شوہر کے مالی استطاعت کے مطابق آپ حق مار رکھیے تاکہ اس پہ عمل بھی ہو، بعد میں کوئی پریشانی بھی نہ ہو. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.